شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں سے میرا ایک یہ سوال ہے، کیا آپ بھی بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں یا لڑکوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں؟ لڑکی کی پیدائش پر بھی ہمیں اسی طرح خوشی منانی چاہیے جس طرح لڑکی کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں ہی خدا کا تحفہ ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا۔ لڑکی کی پیدائش پر ناک منہ چڑھا لینا، دل شکستہ ہونا اطاعت شار مومن کے لیے کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ یعنی کہ جو بندہ اپنے رب کا اطاعت کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر منہ بنائے۔ یہ نہ شکری بھی ہے اور نہ قدری بھی۔ حدیث میں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کے کہتے ہیں ایک گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچے کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے ساتھ شامل ہار رہے گی۔ طبرانی کی روایت ہے۔ لڑکیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے، اس کے صلے میں خدا آپ کو بہشت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے، تو ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرما دی ہے۔ اس پر ایک آدمی بولا اگر 2 ہی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے میرے پاس آئی، اس نے کچھ مانگا، میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے لیے آزمایا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، لڑکیوں کو حقیر نہ جانیے، نہ لڑکیوں کو کسی حالت میں کسی معاملے میں ترجیح دیجیے، دونوں کو برابر سلوک کیجیے، یکساں محبت دیجیے، یکساں سلوک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہ کیا، نہ اس کو حقیر جانا، نہ لڑکی کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کر دے گا۔ زمین جائیداد میں لڑکی کا مقرر حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجیے، یہ خدا کا فرض کردہ حصہ ہے، اس میں کمی پیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلا کرنا یا کوئی ویلا پیدا کرنا کہ کچھ دے کر تھوڑا بہت دے کر مطمئن ہو جانا اطاعت شار مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے، خدا کے دین کی توہین بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، خداوند کریم نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی جو تخلیق کی ہے بے مقصد، بیکار، بے فائدہ نہیں پیدا کی، خواہ اس کا حیوانات سے، جمادات سے، نباتات سے ہوں یا اشرف المخلوقات حضرت انسان سے ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کی علت تخلیق فہم انسانیت اور اس کی شعور و ادراک سے نہیں معلوم، لیکن یہ کسی کو حاصل نہیں کہ رب العالمین کی تخلیق پہ اعتراض کرے، ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ خالق کائنات اپنی تخلیق کی افادیت اور اہمیت سے خوب واقف ہے اور دیکھنے میں وہ کتنی حقیر لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت پروردگار عالم نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟
یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، دیکھنے میں بھدی اور شک صورت میں ایسی کہ ڈر لگے، جو کوئی خوبصورتی نہیں، کسی کام کی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی سوال انسان کے بارے میں پروردگار عالم نے چپکلی سے کیا، اے خداوند، آپ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ ناشکرا ہے، بے صبر ہے، لڑنے جھگڑنے والا ہے، روئی زمین فساد برپا کرنے والا ہے، طمع پسند ہے، بغض کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب ملا، میں اپنی تخلیق کی افادیت اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں۔ کسی کی پیدائش پر ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق یہ سوچ اور خیالی نادانی نہیں بلکہ عقل فہم سے بہت دور ہے۔ انسان سوچ کر مظاہرہ کر انسان کی طرف ہو جس کو اپنی فہم و فراست پر ناز ہے، اپنے علم و گھمنڈ پر ناز ہو تو تعجب ہی نہیں افسوس ہے۔ زمانہ جہلیت سے جو وتیرہ چلا رہا ہے کہ انسان لڑکی کی پیدائش پر خوشی اور لڑکی کی پیدائش پر ناخوشی یعنی غم زدہ ہو جاتا ہے، تو قرآن پاک میں اس طرز عمل پر ناراضگی کا اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ النحل کی آیت ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اسی کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں چھپا دے گا؟ ان کے اس سنگ دلانہ وحشیانہ طرز عمل سے دنیا واقف ہے کہ وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج بھی لڑکی کے حوالے سے منفی رویہ پایا جاتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر غم زدہ ہو جاتے ہیں اور لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نظر آتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر وہ خوشی موقوف کر دی جاتی ہے۔ عالم فاضل جاہل سب کی کم و بیش اسی مرض میں مبتلا ہے۔ ذرا غور کیجیے بہنوں اور بھائیوں، لڑکی کی پیدائش میں عورت کا کیا قصور ہے؟ جو چیز اللہ کی قدرت ہے اسی پر اس کا اختیار ہے، عورت کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ وہ عورت جو 9 ماہ کی مدت جو مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، مرد 9 دن تو کیا شاید 9 گھنٹے بھی برداشت نہ کر سکے۔ ہمارا طرز عمل اس کے ساتھ ظالمانہ اور بے رحمانہ ہوتا ہے۔ ہم لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، تیور بدل لیتے ہیں، بلکہ کئی روز تک بیوی سے بات تک نہیں کرتے، بچی کا چہرہ نہیں دیتے۔ پھر عورت کا عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ ساس نندے برا بھلا کہتی ہیں، بد کلامی بد زبانی سے پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے لڑکے کی دوسری شادی کرنے کی بھی دھمکی دے کر اس کا دل دکھاتی ہے، بلکہ کچھ تو ایسا کر گزرتی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا طرز عمل خدا کی نعمت کا ناشکرا پن نہیں، اس کی عطا کی ناقدری ہے۔ انسان کے ناطے بے قصور کو قصوروار ٹھہرانا ایک ظالمانہ طرز عمل ہے۔ بیٹی خدا کی نعمت بھی اور رحمت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی اس نے حسن تربیت سے مالا مال کیا، یہاں تک کہ وہ سن شعور کو پہنچی، قیامت کے دن میں وہ اس کے ساتھ اس طرح ہوں گی جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت اور 7 والی انگلی کو ملا کر دیکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پیدائش میں آزمائش میں ڈالا جائے پھر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز دوزخ سے آڑ میں ہوں گی۔ اسلام نے عورت کو بڑے مراتب عطا کیے، عورت کو ماں، بہن، بیٹی کے مقدر رشتے سے سرفراز کیا۔ آج کی پیداوار ہونے والی بیٹی کل ماں کی مقدس رشتے کی حامل ہوگی، اس کی رضا بخشش کا سبب، اس کی دعا قبولیت کا ذریعہ، اس کو عزت و احترام سے دیکھنا حج کا ثواب، جس کی خدمت میں دخول جنت کا راستہ، یہ بیٹی ہی تو ہے جو مقدس مرتبے کی حامل ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ذرا غور کیجیے، بہت سے واضح طور پہ جو چیز سامنے آتی ہے، سلسلہ نسب کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ شرف ایک بیٹی کو ہی حاصل ہے کہ وہ سلسلہ سعادت کی منبع ہے۔ حدیث مبارکی کی روشنی میں کیا ہمیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم بیٹی کی ولادت پر غم اور رنج اور ناراضی اور خدا کی نعمت کی ناشکری کریں؟ جس کی تخلیق یعنی جس کی پیدائش میں جس کا کوئی دخل نہ ہو، کوئی قصور نہ ہو، اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔ ہمارا یہ طرز عمل جہاں جاہلانہ ہے وہاں نعمت خداوندی پر ناشکرا پن بھی اور غضب الہی کو دعوت دینے کا مترادف ہے۔ روزمرہ زندگی میں یہ تجربہ ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی زیادہ وفادار، محبت کی منظر، شریکی غم اور دکھ درد میں شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔